اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، مزاح کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے تو اس میں مزاح اور مذاق کرنے کا ایک وہ ہوتا ہے۔ اس سے سوال جو کیا اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس پر یہ ہو کہ مذاق کرنا اور مذاق اڑانا، یہ اس میں کیا فرق ہے اور کس طرح سے مذاق کرنے کو کہا گیا ہے، تو اور جو سماج ہے اس میں ایک خوبصورتی بھی بنی رہے اور کسی کی ہجو بھی نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، تقریباً سوال ہی میں جواب اس کا موجود ہے کہ دیکھیں، ایک ہے مذاق کرنا۔ مزاح طبیعت انسانی میں ہے، جس طرح خداوند عالم نے انسان کو غصہ دیا ہے، جس طرح طبیعت میں انسان کو دیگر چیزیں دیں، وہ انسان کی طبیعت میں مزاح ہے۔ مزاح انسان کو کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچاتا ہے، اس کے جو سٹریس لیول ہے اس کو نیچے کر دیتا ہے، اس کے اندر دوبارہ نئی انرجی دیتا ہے، اور بہرحال چہرے پہ مسکراہٹ بہت بہتر ہے چہرے کے اوپر کرودت سے اور غصے سے۔ لیکن مزاح میں ہم اس بات کی اجازت، چاہے مزاح ہو چاہے دوسری چیزیں ہوں، ہر چیز میں حد موجود ہے ایک، اور وہ حد ہے احکام کی حد، وہ حد ہے انسانی اقدار کی حد، وہ حد ہے اخلاق کی حد۔ ان حدود کو آپ پامال نہیں کر سکتے کسی چیز کے نام پر۔ مثال کے طور پر ہم حق کی بات کریں اور باطل کے ذریعے سے بات کریں تو یہ حق کی بات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مزاح اپنے آپ میں پسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر اس مزاح کے نام پر ہم کسی کی ایذا رسائی کر رہے ہیں، کسی مومن کی ہجو کر رہے ہیں، کسی مومن کی برائی کر رہے ہیں، تو یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ مومن کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ ہے، لہٰذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مزاح اس طرح سے ہو کہ جس کے ساتھ مزاح کیا جا رہا ہے اور جو مزاح کر رہا ہے دونوں ایک دوسرے کی رعایت کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہو سکے۔ مومنین آپس میں مزاح کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مزاح کیا ہے، ائمہ علیہ السلام نے مزاح کیا ہے۔ مثال کے طور پہ مشہور ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد جو امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ ہیں اور رسول اکرم کی تربیت کی ہے، آپ نے بالکل پالا ہے، یہاں تک کہ روایت میں کہ جب آپ کی شہادت واقع ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، تو آپ رسول اکرم نے اپنی ابا میں کفن کیا آپ کو، اور اس کے بعد کہا کہ آج مجھے احساس ہوا یتیمی کا، کیونکہ انہوں نے میری ویسی کفالت کی جیسے ماں کو کرنی چاہیے، جبکہ چچی تھی آپ کی، لیکن اس طرح سے کفالت کی۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے آ کر رسول اکرم سے یہ کہا، پوچھا، روایت میں اس کا مفہوم حدیث یہ ہے کہ کیا جنت میں، اس طرح سے بات کی کہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں، تو آپ نے مزاح کیا وہاں پر کہ جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں ہوں گی، تو ان کو یہ لگا کہ میں تو بوڑھیا ہو چکی ہوں، میں تو ضعیفہ ہو چکی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے بس کہا کہ جب آپ جنت میں جائیں گی تو آپ بالکل جوان ہو جائیں گی، وہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک مزاح تھا کہ آپ نے اس طرح سے مزاح کیا کہ آپ نے ان کو اس بات کو طرف اشارہ کیا کہ وہ تھوڑا سا مسرور ہو جائیں۔ یا جناب امیر المومنین علیہ السلام اور جناب زہرا کے لیے ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مزاح کرتے تھے، یا ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، بچوں کے ساتھ مزاح کرتے تھے، یا جناب امیر المومنین کے لیے اور دیگر اصحاب کے لیے ہے مشہور ہے قصہ کہ مثلا کھجور سب تناول کر رہے تھے اور سارے کھجور جو ہیں وہ جناب سلمان کے سامنے رکھ رہے تھے، یا امیر المومنین کے سامنے رکھ رہے تھے، تو بعد میں امیر المومنین سے کہا کہ سارے کھجور آپ نے کھا لی، تو کہا ہاں لیکن آپ نے جو کھائی ہیں اس کی گٹھلیاں بھی آپ نے شاید کھا لی ہیں۔ مزاح ہے، تو اس میں کسی کی توہین نہیں ہو رہی، کسی کی ہجو نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس حد تک مزاح کے سامنے والا اس سے رنجیدہ خاطر نہ ہو، اور ہدف اس کا اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹریس سے ریلیز کرنا ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کا مذاق اڑائیں، اس کی توہین کا سبب بنے، اس کی شخصیت کو پامال کرنے کا سبب بنے، یہ عمل بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اس پہ دوسری طرف سے حرمت آ جائے گی، اس کی شان کو خلاف کرنا، اس کی عظمت کو ختم کرنا، اس کی ابوہت کو ختم کرنا، اس کی توہین کرنا۔ لہٰذا خود مزاح میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی مومن کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے ہی اس چیز کی اجازت دی جائے گی۔ آغا، کیونکہ اب سوال یہی ہے کہ انہوں نے جو سوال کیا، میں نے ایک جگہ اقوال ذرّی میں کہیں پڑھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اتنا مذاق مت کرو تاکہ تمہارا اپنا وقار جو ہے وہ مجروح ہو جائے۔ تو اب کیونکہ وہ حد وہیں سے طے ہوتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ
کتابوں میں، اور میں نے کسی صاحب سے سنا بھی ہے کہ انہوں نے کہا استغفر اللہ، یہ ظاہر سی بات ہے دشمن کی آمیزش ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات کے لیے کہا گیا فقیر شام نے کہ وہ نان سیریس ہیں، اور ان کو اسی وجہ سے خلافت سے دور رکھا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا مزاح سے انسان کو آگے لے جاتی ہیں، اور اس کو کس طرح سے روکا بھی گیا اور کیسے منع؟ دیکھیں دونوں سوالوں کا جواب واضح ہے کہ رسول اکرم جہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ مزاح نہ کیا کرو تاکہ تمہارا وقار ختم نہ ہو، یعنی وہ اور انسان جو ہر بات کو مذاق سمجھتا ہو، جی آپ نماز کہیں وہ نماز کو مذاق سمجھے، روزہ کہیں روزے کا مذاق اڑائے، یا مثال کے طور پر کہیں بھی کسی بھی بزم میں بیٹھے کوئی سیریس میٹر ہے، کسی کے یہاں کوئی بیمار ہے، کسی کے یہاں کوئی انتقال ہو گیا ہے، اس کو سوائے مزاح کے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، تو ظاہر ہے اس انسان کو پھر کوئی پسند نہیں کرے گا، اس کا کوئی وقار اور عظمت نہیں رہے گا۔ رسول اس کو منع کر رہے ہیں، لیکن رسول اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ انسان مسکراتا رہے، حالات میں اگر کوئی لوگ سب سنجیدہ ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے، ٹینشن کو، ٹینس ماحول کو ریلیز کرنے کی کوشش کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اور ہر وقت عبوساً قمطریرہ بھی کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا کہ ہر وقت غصے میں، ہر وقت آنکھیں چڑھی ہوئی ہیں، ہر وقت آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، تیوریوں پہ بل پڑیں، اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ اسلام کی ایک شخصیت کے سلسلے میں ہے بہت مشہور کہ وہ ہر وقت ان کی تیوریاں چڑھی رہتی تھیں، تو یہ بھی کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ رہی بات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کی، تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کے چننے یا نہ چننے سے امامت یا خلافت نہیں ملے گی، خدا نے ان کو منتخب کیا ہے، رسول نے ان کا اعلان کیا ہے، تو کسی کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو مانے گا اس کے لیے امیر المومنین نور ہیں، ہدایت ہے، جو نہیں مانے گا وہ اپنے آپ کو اندھیروں میں غرق کرے گا، امیر المومنین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے چونکہ غصب کیا تھا تو انہیں دنیا کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے مختلف پروپیگنڈے کرنے تھے، تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا یہ کیا کہ کسی نے کہا کہ علی بہت جوان ہیں، کسی نے کہا علی مذاق بہت کرتے ہیں، کسی نے کہا علی سیریس نہیں ہے، کیونکہ جو فضائل علی تھے ان کے مقابلے میں کوئی چیز لا نہیں سکتے تھے اور اپنی فضیلت کو ان کے سامنے بیان نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے امیر المومنین کی شخصیت کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی اور سازش کی کہ لوگ علی کو اس لائق نہ سمجھیں، اپنی ڈیفینیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی ڈیفینیشن کی خلافت کی، اپنی ڈیفینیشن کی، جبکہ بھول گئے خلافت عہد الہی ہے، خدا جسے چاہے اس کو خلیفہ بنا سکتا ہے، لہٰذا یہ پروپیگنڈے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عام انسان، ہم اور آپ اور دیگر افراد جو زندگی گزار رہے ہیں اور ائمہ علیہ السلام کے شہدائی ہیں، ہمیں بھی اسی معیار کو رکھنا ہے، ہمیں حد اعتدال میں رہنا ہے، جہاں جس چیز کا موقع اور محل ہو اس حساب سے گفتگو کریں، اپنے آپ کو بہت سیریس بھی نہ کریں، اپنے آپ کو بہت مذاق کی حد میں بھی نہ لے آئیں، بیچ کا امر اختیار کریں تاکہ آپ لوگوں کے درمیان جب بیٹھیں تو لوگوں کو نہ بہت زیادہ اسٹریسڈ فیل ہو اور نہ بہت زیادہ وقار سے گری ہوئی باتیں کریں۔ اسی طرح زبان کا مسئلہ ہے، الفاظ کبھی سخت استعمال کرنے پڑتے ہیں، کبھی نرم استعمال کرنے پڑتے ہیں، انسان کبھی سختی کے ساتھ کسی عمل کو انجام دیتا ہے، کبھی نرمی کے ساتھ عمل انجام دیتا ہے، تو اگر یہ اعتدال میں ہے تب تو کوئی حرج نہیں، کوئی بھی چیز اوپر نیچے ہوگی، بیلنس ہٹے گا تو پھر وہ پسندیدہ عمل نہیں رہ جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اب ان کا سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ ظاہر سی بات ہے مسائل ہیں تمام مذاق کرنے کے، تو کیا ایک ایسا شخص جو اپنی پروفیشن بنا لے، مطلب کامیڈی کی یا اس طرح کے، کہ آج کل جو اسٹینڈ کامیڈی کا بڑا رواج ہے اور لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، تو کیا یہ عمل کو قبیح سمجھا گیا یا اس کو اس سے منع کیا گیا؟ عام طور سے جو روایات کا اشارہ ہے اس سلسلے میں مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس طرح کے عمل میں اپنے آپ کو بالکل ملوث کر دے، کیونکہ عام طور سے وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر اس انسان کو کوئی سیریس لیتا نہیں ہے، اس کی ہر بات کو، حتیٰ اس کی نارمل بات کو بھی لوگ اس کو مذاق ہی سمجھتے ہیں، تو لہٰذا لیکن اگر اس کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے، وہ لوگوں کے اسٹریس کو ریلیف کر سکتا ہے، لوگوں کو سکون دے سکتا ہے، اپنے اس عمل کے ذریعے بہت سے پیغامات، بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بہت سے سوشل پیغامات لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اس ہدف کے ساتھ کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر زمانے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، ایک الگ آرٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچائی جاتی ہے، تو اگر اس ہدف کے ساتھ کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہدف صرف مذاق کرنا ہے، ہر مسئلے میں مذاق کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے، تو اپنے آپ میں حرام عمل نہیں ہے، لیکن ائمہ علیہ السلام کی سفارشات کے نزدیک یہ عمل مومن کو زیب نہیں دیتا، اس کی شخصیت کو اس طرح سے نہیں بننے دیتا جس طرح کے مومن کی شخصیت ہونی چاہیے، لہٰذا اپنے آپ میں قبیح عمل نہیں ہے لیکن مومن کی شان کے خلاف ہے۔ جزاک اللہ۔ بو تراب صاحب ہیں جو کہ سیتاپور سے سوال ہے، یہ سوال وہی تھا سرکار، ظاہر سی بات ہے ان کو سوال کر لیا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ غالی اور جو
مقصر کی جو بحث تھی اسی کو لے کر ہے کہ کس طریقے سے مولا کائنات کے بارے میں کہا جاتا کہ جو کچھ ایسے افراد ہوں گے جو ان کی محبت میں جہنم جائیں گے اور کچھ ایسے ان کی عداوت اور بغض اور ان کی دشمنی میں جائیں گے، تو اس کو ڈیفائن کر دیجئے۔ خود یہ کسی اور کا کہنا نہیں، خود امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ میری سلسلے میں 2 لوگ ہلاک ہوں گے، وہ جو مجھے حد سے بڑھا دے اور وہ جو مجھے حد سے گھٹا دے، اور اس حد کو بھی خود امیر المومنین علیہ السلام نے معین کر دیا ہے کہ مجھے عام انسانوں کی طرح جو سمجھے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اور مجھے جو ربوبیت کی حد میں داخل کر دے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ لہٰذا امیر المومنین کی ذات کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں، لیکن اتنا ہمارے پاس معیار ہے کہ بہرحال امیر المومنین مخلوق ہیں اور کوئی خالق ہے جس نے علی کو خلق کیا ہے۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ امیر المومنین کو کوئی فضائل پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے کہ علی اعلیٰ ترین مخلوق ہیں خداوند عالم کی، لیکن بہرحال خدا کی مخلوق ہیں، لیکن امیر المومنین باقی مخلوقات سے بہرحال افضل ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے علاوہ باقی تمام مخلوقات سے رسول اکرم کے بعد امیر المومنین سب سے زیادہ برتر ہیں۔ لہٰذا اگر اس حد تک وہ امیر المومنین کو رکھ رہا ہے تو وہ حد اعتدال کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ وہی انسان جو نہ امیر المومنین کو عام انسانوں کی طرح رکھے، اور وہ انسان جو امیر المومنین کو خدا کا درجہ یا الہیت کا درجہ نہ دے، وہ حد اعتدال میں عمل انجام دے رہا ہے۔ اب اس میں ممکن ہے کہ معرفت کے لیول اوپر نیچے ہو جائے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اس طرف سے ایکسٹریم نہیں ہونا ہے اور اس طرف سے بالکل ڈیگریڈ نہیں کرنا ہے، بیچ میں رہنا ہے۔ اب اس بیچ میں رہنے میں آپ ممکن ہے کہ 10 ڈگری پہ ہو، ممکن ہے 90 ڈگری پہ ہو، وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بیچ میں رہنا ہے، اس حد کو نہ ادھر سے کراس کرنا ہے نہ ادھر سے کراس کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، یقیناً عرفان کی منزلیں ہیں اور اس پر آپ کتنی حد تک جا سکتے ہیں، یہ آپ کے عمل، آپ کے کردار، آپ کی سیرت اور آپ کے وہ چیزیں جو آپ شریعت سے لیتے ہیں اس پر منحصر کرتا ہے۔ آغا کی خدمت میں کچھ اور سوال لیتے ہیں۔ آغا، ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے کہ کس طریقے سے جو بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ائمہ معصومین کو اور ان کا جانشین و خلیفہ مانتے ہیں، اور دیگر حضرات جو ہے وہ سقیفہ میں جس طرح سے چنا گیا، اس کو ہم کس طرح سے لوگوں تک پہنچائیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے کس طرح سے پیغام دیا گیا ہے کہ بعد رسول اللہ، کیونکہ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، اس کے بعد جو ہے امامت کا سلسلہ ہے۔ دیکھیے، بہت چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی ولایت ثابت ہوتی ہے۔ حدیث غدیر بہت مشہور حدیث ہے جس کو مختلف سنی علماء نے بھی نقل کیا ہے، رسول اکرم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تو یہاں پر اب جنہوں نے نقل نہیں کیا ان کی بات الگ ہے، لیکن جنہوں نے نقل کیا ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اب اس میں وہ میننگ کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، میننگ کو دوست کے میننگ، تو اگر آپ صحیح سے عربی گرامر کو پڑھیں گے، لٹریچر کو پڑھیں گے، تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا ثابت کرنا کہ یہاں مولا سے مراد ولی اور رہنما اور اتھارٹی ہے۔ تو جس طرح خدا مولا ہے، جس طرح رسول مولا ہے، اسی طرح امیر المومنین بھی مولا ہے۔ فرق صرف عہدے کا ہے، اللہ مولا ہے بعنوان مطلقاً مولا ہے خالق ہونے کی حیثیت سے، رسول مولا ہے اس لحاظ سے کہ اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا اور نفوس کے اوپر ان کی اہمیت ہے۔ امیر المومنین رسول کے بعد اتھارٹی رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، تو ہر ایک مولا ہے لیکن اپنے اپنے لیول کے حساب سے مولا ہے، لیکن یہاں پہ دوست کے معنی میں آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ قرآن میں مختلف جگہ پر اشارہ ہوا ہے، ایک بہت صریح آیت ہے کہ تمہارا دوست وہ ہے، آپ تمہارا ولی وہ ہے، تمہارا دوست وہ ہے کہ جو تمہارا دوست اللہ ہے، رسول ہے اور اولی الامر ہے۔ اب اولی الامر میں سے مراد مختلف لوگ صرف بادشاہوں کو لیتے ہیں، لیکن ہر بادشاہ اس لائق نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر وہی اتھارٹی ہو جو رسول کے پاس ہو اور خدا کے پاس ہو۔ یہاں پر ایک عصمت کی ضرورت ہے، اور ائمہ علیہ السلام کی عصمت کو بھی یہ ثابت کرتا ہے اور ان کی اتھارٹی کو بھی ثابت کرتا ہے۔ اور احادیث کی روشنی میں مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے یا وہی منزلت ہے جو جناب ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو جو جناب ہارون کے بعد جتنے بھی عہدے تھے اس میں ایک عہدہ نبوت تھا، بہت سے اور بھی عہدے تھے، تو نبوت کو آپ نے اینڈ کر دیا، اپنے قلم سے کاٹ دیا رسول اکرم نے اپنی زبان سے، تو باقی سارے عہدے محفوظ رہیں گے۔ تو ایک عہدہ ان کے پاس خلافت کا بھی تھا، لہٰذا وہ خلیفہ اپنے آپ، جس طرح جناب ہارون موسیٰ کے خلیفہ تھے، امیر المومنین رسول اکرم کے خلیفہ ہو جائیں گے۔ صرف نبی نہیں، ان کے رسول کے اوپر نبوت ختم ہو جائے گی۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، اگر یہ تفصیل میں جانا چاہیں
تو دو کتابیں ہیں، ایک شبہ پشاور نائٹس کے نام سے انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے اور اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے، اور دوسرا کتاب المراجعات کی ہے جو اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے۔ اگر اس کتاب کو مطالعہ کریں اور اس کے اندر ان بحثوں کو دیکھیں تو ان کو ریفرنسز بھی بہت اچھے مل جائیں گے، اور چونکہ یہ مناظرے کی کتاب ہے تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دیگر مذاہب کے لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ میں نے اس دن ایک ویڈیو دیکھا تھا، اور شاید ناظرین کے لیے، اور آغا یقیناً میں آپ کے سامنے یہ بات صرف کر رہا ہوں اس وجہ سے تاکہ اس بات پر وہ مہر لگ جائے۔ اس شخص نے یہ بولا، جبکہ وہ عقائد میں بالکل الگ تھا، اس نے بولا کہ اللہ نے جب یہ نظام بنایا اور تمام نبیوں کو بھیجا، اور اس نبیوں کے ساتھ ساتھ اس نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو کیا خدا اپنا ان کے بعد یہ سارا نظام انسانوں کے ہاتھ میں دے دے گا؟ نہیں، اس کے لیے بھی نظام بنایا۔ اسی لیے اہل تشیع کے ہاں جو یہ چیز ہے اس پر یہ بہترین جو حدیثیں جو پیش ہوئی ہیں، ولایت کی حدیث یا جناب موسیٰ والی روایت یا جناب مثال کے طور کے اوپر رسول اکرم کا مولا کہنا، وہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند عالم اتنا انبیاء کو بھیجنے کے بعد، اتنی تعلیمات کے بعد، اتنے قربانیوں کے بعد دین کے لیے کسی ہادی کے بنا ہی قوم کو تنہا چھوڑ دے جو اس کی عدالت کے خلاف ہے۔ تو اب آپ کے اختیار میں کہ آپ ایک معصوم کو رہنما بنائیں یا ایک غیر معصوم ہوس پرست انسان کو اپنا رہنما بنائے، یہ انسانی عقل کے اوپر ایک سوال ہے جس کا جواب خود انسان کو خود کو دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا وضو سے پہلے برش کرنا ضروری ہے؟ جیسا اگر رات کے دوران سونے سے پہلے 2-3 گھنٹے کی نیند سے پہلے برش کی جا سکتی، اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ دیکھیے، وضو سے پہلے مستحب عمل یہ ہے کہ انسان مسواک کرے، نماز سے پہلے مستحب ہے کہ انسان مسواک کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ کھانے پینے کے نتیجے میں جو دانت میں کوئی چیز رہ گئی ہو، کوئی ریشہ رہ گیا ہو، تو وہ اگر نماز کی حالت میں انسان کے منہ میں آ جائے کہ زبان اسے ٹکرائے تو وہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ پھر انسان اس کو روک نہیں پاتا، بہت طبیعی چیز ہے کہ اس کو یا تھوکتا ہے یا ہاتھ سے نکالتا ہے، اور وہ بہرحال خضوع و خشوع میں اثر انداز ہوتا ہے۔ تو مستحب عمل ہے، برش کرنا ضروری نہیں ہے، وضو کے ارکان میں داخل نہیں، لیکن بہتر ہے۔ اب اگر تھوڑی دیر پہلے جیسے انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے 2-3 بجے کیا، نماز صبح کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس وقت اب اس وقت برش کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ رات میں برش کیا ہے یا صبح برش کیا ہے، آپ دوبارہ وضو کر رہے ہیں تو کوئی ضروری چیز نہیں، لیکن مستحب عمل ہے کہ مسواک کرے یا اپنے آپ کو صاف کرے، اس کے بعد نماز پڑھے، تو ایک مستحب عمل ہے۔ کیا بہت اچھا ہے، نہیں کیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ ان کا یہ سوال کئی بار آ چکا، لیکن پھر بھی میرا سوال یہ ہے کہ کیا کرسچینٹی کا سائن جو ہوتا ہے اس کو پہنا جا سکتا ہے یا ٹائی لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، کرسچینٹی کا سائن جیسے سلیب ہے، اس کو پہننا، حمل کرنا، رکھنا، بیچنا، خریدنا کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن ٹائی کا جہاں تک مسئلہ ہے، اگر کسی شہر میں وہ ٹائی کرسچینٹی کا سمبل سمجھی جاتی ہو، جیسے کہ بہت سے شہروں میں ممکن ہے سمجھی جاتی ہو، تو پھر اس کا پہننا صحیح نہیں ہے۔ لیکن جن شہروں میں، جن علاقوں میں، جن ملکوں میں وہ کرسچینٹی کا سمبل نہیں بلکہ ایک ڈریس کے حساب سے سمجھا جاتا ہے، لوگوں کے پہناوے کے حساب سے پہنا جاتا ہے، کوئی بھی پہن سکتا ہے، علامت کفر نہیں ہے، علامت نصرانیت نہیں ہے، تو اس شہر میں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ملک کی بات کریں تو دیگر بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اہل تشیع اور ایمان والا مومن بھی کہتے ہیں، لیکن پروگرامس میں جاتے ہیں اور ٹیکا لگا لیتے ہیں ماتھے پہ جو خاص ایک کسی مذہب سے وہ رکھتا ہے، تو یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیں، یہاں پر بھی مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر یہ انسان یہ عمل ان کے عقائد کے لحاظ سے کر رہا ہے تو یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایسا کہ ایک شخص نمائندگی میں جا رہا ہے اور یا اس پروگرام میں جانا اس کے لیے ضروری ہے، اور یہ عمل ان کے یہاں عزت کے طریقے سے یا احترام کے طریقے سے، یا چونکہ بہت سے ملکوں میں اور بہت سے کلچر میں، خصوصاً ہندوستان کے کلچر میں، کسی کو تلک لگانا، مہمان کو تلک لگانا ان کے آداب و رسوم میں شامل ہے۔ تو اگر وہ نہیں لگوائے اور یہ امکان ہو کہ میرے نہ لگوانے کے نتیجے میں اسلام کے اوپر یا مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہاں یہ کام انجام دے سکتا ہے، بے شک وہ چیز نجس ہو جائے گی، جسم کا اتنا حصہ نجس ہو جائے گا، اس کو بعد میں جا کے وہ پاک کر لے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیکھیں گے کہ اس پروگرام میں جانا کتنا ضروری ہے۔ اس عمل کو اگر اوائڈ کیا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو نجاست سے دور رکھا جا سکتا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تو صرف اس ایمان پر اور اس یقین کے ساتھ یا اس نیت کے ساتھ کہ میں دیگر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نمائندگی کے طور پہ اس کام کو انجام دے رہا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ پلیز آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جس سے پڑھنے میں میرا دل لگنے لگے اور میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ میں جو بھی کام
کرتی ہوں وہ کام نہیں ہو پاتا ہے، اور آپ مجھے ایسا بتا دیجیے کہ کوئی ایسا عمل، کیا میرے اوپر کسی نے جادو کرایا ہے یا کالی نظر یا بد دعا کی ہے جس سے میرے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے؟ کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس کے ذریعے یہ سارے مسئلے دور ہو جائیں۔ دیکھیں، اگر جہاں تک پڑھائی کا مسئلہ ہے، خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ آپ کو علم اور پہ ترقی عطا فرمائے، اور بہترین چیز یہ ہے کہ انسان مطالعہ کرتے وقت جو دعائیں ہیں مطالعے کی، یا اگر کوئی دعا اس کو یاد نہیں بھی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے مطالعہ شروع کرے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر یہ دعا کرے کہ خدا جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ مجھے یاد رہے، تو یقیناً اس کے مطالعے میں جو چیز نے سیکھی اور پڑھی اسے یاد رہے گی۔ اگر حافظے کو بڑھانا چاہتے ہیں تو بہت سی دعائیں ہیں، روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے سیدھے ہاتھ کے اوپر زعفران سے یعنی پانی اور زعفران کو ملا کر انسان جو ہے وہ آیت الکرسی کو اپنے ہاتھ پر لکھے اور اس کو اپنی زبان سے چاٹ لے تو اس کے حافظے میں ترقی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ تاثیر ہے، یا خود آیت الکرسی کا پڑھنا اسی نیت سے کہ اس کا حافظہ تیز ہو۔ سورہ رحمان کی شروع کی 13 آیتوں کا، یعنی پہلی بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تک جو شروع کی آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہاں تک ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک 13ویں آیت ہوگی۔ یہاں تک نماز صبح کے بعد اگر کوئی انسان تلاوت کرے تو روایات میں اشارہ ہوا ہے کہ اس کا حافظہ قوی ہوتا ہے۔ یا سورہ حم کی تلاوت کرنا دن میں 41 مرتبہ کسی بھی چیز کے لیے مفید ہے، حافظے کی نیت سے کریں گے تو حافظہ بھی بڑھے گا۔ اس کے علاوہ خود قرآن پہ تلاوت کرنا ہر روز حافظے کو قوی کرتا ہے، استغفار زیادہ کرنا حافظے کو قوی کرتا ہے۔ جہاں تک ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ پر نظر ہے، کسی کی بری نظر ہے، تو آیت وہیں یکاد الذین کفروا کی تلاوت کے ذریعے سے، سورہ ناس، سورہ فلق کی تلاوت کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتی ہیں، کسی اور عمل کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم آغا، شاور سے غسل جنابت کیسے کریں؟ صحیح طریقہ بتائیں۔ کیا مجنب ہونے کے بعد انسان کے جسم پر جو بھی کپڑا ہے وہ نجس ہو جاتا ہے؟ ایون اگر پسینہ ہوا ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ شاور اور بالٹی، ڈونگا، پائپ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور غسل کا طریقہ وہی رہے گا۔ پہلے سر و گردن، پہلے اپنے اگر جسم پہ کوئی نجاست رہ گئی ہے تو اس کو الگ کر دے اور سر و گردن کو دھوئے گا، پھر سیدھے حصے کو پورے اپنے بدن کے، اور پھر لیفٹ حصے کو پورے بدن کے دھوئے گا، اس کا غسل صحیح ہے۔ وہ چاہے شاور میں دھوئے، چاہے وہ مثال کے طور پہ بالٹی سے، ڈونگے سے دھوئے، کسی اور طریقے سے، وہ صرف وسیلہ ہے پانی پہنچانے کا، لیکن پانی پہنچنا سر و گردن رائٹ حصے پہ اور لیفٹ حصے پہ پہنچنا ہے، غسل اس کا صحیح ہے۔ رہی بات کی حالت جنابت پہ جسم یا باقی جو کپڑے پہنے وہ نجس ہوتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر اس پہ کوئی نجاست لگی ہے، مثال کے طور پر منی لگ گئی ہے جسم کے کسی حصے پہ یا لباس کے کسی حصے پہ، تو وہ صرف اتنا ہی حصہ نجس ہوگا۔ حتیٰ اگر پسینہ بھی اس کو آیا ہے تب بھی اس کا بدن یا اس کا لباس نجس نہیں ہوگا۔ اگر صرف علیاذ باللہ علیاذ باللہ علیاذ باللہ کوئی حرام کے ذریعے سے مجنب ہو تو اس کے پسینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آغا، کیونکہ غسل کے لیے ایک طریقہ جو ہے ترتیبی کے لیے، اس میں جو لوٹا ہے اس کا بھی کیا مقدار ہے کہ اس میں اتنا لیٹر پانی ہونا چاہیے، یا چھوٹا سا اگر پاٹ ہے، برتن ہے، تو اس کو کس طریقے سے ڈالا جائے؟ سر کے اور مقدار امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کے بدن کے ہر حصے تک پانی پہنچ جانا چاہیے۔ اب وہ چاہے ایک ڈونگے سے پہنچے، چاہے وہ 20 ڈونگوں سے پہنچے، چاہے وہ اگر کوئی چھوٹا پاٹ ہے، چھوٹا ڈونگا ہے یا چھوٹا مثال کے طور پر یوٹینسل ہے اور اس کے ذریعے سے آپ پانی ڈال رہے ہیں، تو چاہے وہ 50 بار میں پہنچے، آپ کے بدن کے ایک ایک حصے تک پانی پہنچ جانا چاہیے۔ پہلے سے سر اور گردن کے حصے تک پانی ہر جگہ پہنچ جائے، تو نہیں کہ سارا پانی سے وہ بالکل بہنے لگے۔ اگر آپ ہاتھ کو بھی گیلا کر کے اپنے حصے کو پانی پہنچا دیتے ہیں بدن کے کسی حصے تک، تب بھی غسل صحیح ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ یقیناً ہمارا سفر بڑا خوبصورتی سے جاری ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔